ہمیں باپ دادے نے بولے تھے کہ نیشنل کے پیچھے ووٹ پا، تو ہم نے بھی ادھر ہی مور مارے جہاں سے ہمیں باپ دادے نے بولا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے گنہگار بندے کو حق کے راستے پہ لایا، سجدے پہ لایا، اب ہدایت دینے والا آپ کی ذات ہے، یا ہدایت دے یا اسی راستے پہ چلانے دے، وہ آپ کی بات ہے کہ ننے کو بھی ساتھ لے کے، حالانکہ ان کی سونے کا ٹائم ہے، لیکن ہم نے ان کو ابھی سے دکھانا ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے میں نہیں دکھا، سیدھی سی بات ہے، میں پشتو اسپیکنگ ہوں، میں پٹھان ہوں، ہمیں باپ دادے نے بولے تھے کہ نیشنل کے پیچھے ووٹ پا، تو ہم نے بھی ادھر ہی مور مارے جہاں سے ہمیں باپ دادے نے بولا ہے، ہمارے باپ دادا کا مثال کے نسل وہاں سے چاہ رہا تھا، لیکن میں ان کو دکھاؤں گا کہ یار اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس لیے ان کو لایا، یہ مطلب سال کا ہے، لیکن سال والے بچے کو بھی اسے سمجھاؤں کہ بھائی کہ یہ حق کا راستہ ہے، آپ کو حق کے راستے پہ میں نے لایا، وہ ایک کول ہے نا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے گنہگار بندے کو حق کے راستے پہ لایا، سجدے پہ لایا، اب ہدایت دینے والا آپ کی ذات ہے، یا ہدایت دے یا اسی راستے پہ چلانے دے، وہ آپ کی بات ہے، بھائی میں نے ہدایت کے راستے پہ لایا، اب اللہ نے ہدایت دینی ہے کہ ہدایت دے یا جو بھی دے۔ دوسری بات آپ کو جو مین امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے ہم، دیکھو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے نا، مجھے کوئی ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی بولے یہ پاکستان میں سے 50,000 روپے بھی کوئی اکٹھا کرے میں جرمانہ دوں گا۔ عمران خان نے 5 گھنٹوں میں 5 ارب سے بھی زیادہ اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، میں نے ان کی کال سن رہا تھا، ایک بندے نے کال کے عمران خان کو بولے کہ خان صاحب آپ بولے کتنا دے دوں، مجھے ان میں سے امپورٹڈ حکومت کو جو بھی ماننے والے ہیں کوئی ایک بندہ بولے جو بولے کسی کو بھی بولے کہ ہم کتنا دے دیں، یار آپ بیکاری ہو، آپ بولے کتنے دے دیں، آپ بولیں کتنا دے دیں، خان صاحب کو بولے کتنے دے، خان صاحب ہنس گیا، میں کتنا بولوں، بھائی آپ دے دو جتنا مرضی آپ دے دو، انہوں نے بولا میں 22 لاکھ روپے دیتا ہوں، اور ایک نے بولا میں 5 کروڑ دیتا ہوں، بھائی صاحب یہ 50,000 اکٹھے نہیں کر سکتا، ہمارے اندر شلت نے بلیو ہے ان پہ کہ یار یہ کبھی بھی یہ ہمارا 1 روپے بھی نہیں کہتا، تو لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں، یہ آلریڈی بات کلیئر ہے کہ امپورٹڈ حکومت پہ کوئی 5,000 کا بلیو نہیں کرتے، اور الحمدللہ عمران خان پہ لوگ 5 کروڑ کی بھی بلیو کر لیتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائے کہ مطلب کون صحیح ہے۔ اتنے اس چھوٹے بچے کو، سال کے بچے کو لے کر آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی ہے، مائنڈ میں یہی ہے کہ دیکھو مجھے باپ دادا نے ایک چیز نہیں دی ہے جو آج بھی میں پچھتا رہا ہوں، میرا مطلب 30 سال عمر ہے، میں 30 سال میں جس کے پیچھے میں نے نعرے لگائے یہ 3-4 سال سے پہلے، تو میں یقین مانے میرے رب پہ یقین کرے کہ بسم اللہ الہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پہ یقین کرے، میں پچھتا رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کو آج بھی بول رہا ہوں کاش آپ مجھے کچھ اچھا راستہ دکھا دیتے تو شاید کچھ بن جاتا، ان کو میں نے سال ہے لیکن ابھی سے حق کے راستے پہ کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں بھائی یہ ہے عمران خان، یہ ہے حق کا راستہ، اب چلو نہ چلو وہ آپ کی اور اللہ کی ہدایت دینے والی بات ہے، تو میں نے حق کا راستے پہ لایا اپنے اولاد کو انشاءاللہ، اور لاؤں گا جب تک ہمت ہے، زندگی ہے، اپنے اولاد کو حق کا راستہ دکھاؤں گا، اور عمران خان حق کا راستہ ہے۔ عمران کے ساتھ سارا ملک کھڑا ہوا ہے، سارا یوتھ کھڑا ہوا ہے، اور سب اس کے بھی کھڑے ہوئے ہیں، باقی یہ سب چور اکٹھے ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں سارے؟ کیونکہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ سچا لیڈر ہے، اور باقی سب چور ہے، اور تمہیں سب کو پتہ ہے سب کو یہ چور کہاں سے پیسے لے آئے یہ سارے، اور عمران کے ٹائیگرز کتنا ساتھ دیں گے عمران کا؟ عمران کے ٹائیگر اس کے مرتے دم تک اس کے ساتھ دیں گے۔ گرفتار کر لیا گیا اگر آپ کے لیڈر کو، پھر ہم اسلام آباد جائیں گے، اسلام آباد میں وہ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں کیا جا کے کرو گے؟ اسلام آباد کو بند کروا دیں گے۔ آپ ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز نے کتنے بڑے باتیں کی ہے، اور نواز شریف نے کتنے بڑے باتیں کی ہے فوج کے خلاف، فضل الرحمان نے کتنے باتیں کی ہے فوج کے خلاف، اور نواز شریف اس کے لیے الگ قانون ہے اور عمران خان کے لیے الگ قانون ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کہہ رہے کہ فضل الرحمان نے ابھی تک اسلام کی ایک بات بھی نہیں کی ہے، اور ایک بات بھی نہیں کرتے کہ میں مولانا ہوں، ابھی تک اس نے اسلام کی ایک بات بھی نہیں کہی، بلکہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان حق کی بات کہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں نا، اس کے جو وہ کرتے ہیں نا جو توہین، تو ہمیں دکھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو دکھ ہوتے ہیں، کہ ابھی تک اس فضل الرحمان نے ایک بات نہیں کی اقوام متحدہ میں یا کسی اور قوم میں۔ مریم نواز بالفرض وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں پاکستان کے، لگتا ہے کہ بے نظیر کی طرح یہ بھی حکومت کر پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو ابھی تک 7 سال نااہل ہے، اور وہ ایک چورنی ہے، کیونکہ ایک مکار جھوٹی عورت ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، اس کا ایک میڈیا سیل ہے، وہ ایک ٹوٹو ڈھونڈ کے نا پھر وہ اس پہ دیتے میڈیا پہ دیتے جھوٹ بول کے، وہ جھوٹی مکار عورت ہے۔ وہ قبول نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بلاول تو تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے، وہ تو وہ ہے، اس کو کون قبول کرے گا؟ اب یہ سن کے حالات دیکھو، خدا کا خواصہ
वो सैयर्स को वो इस्तीफा देनी चाहिए, जरदारी और ये वो बिलावल को। अब तो सिंध में क्या हालात है यार, 15 साल से वो हुकूमत उधर कर रहे हैं सिंध में, कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सैलाब आया हुआ है, कराची के हालात देखो, क्या कराची 30 साल पहले लोग आते थे। आजकल अगर ये लोग नहीं होते ना, अगर भुट्टो कराची में नहीं होता 30 साल पहले, यकीन करो दुबई नहीं है, उसके हालात अच्छे होते हैं पाकिस्तान कराची, लोग उधर से आते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है सिंध में इन्होंने जरदारी और बिलावल भुट्टो इन्होंने सिंध का रगड़ा लगा दिया। हाँ बिल्कुल रगड़ा लगा दिया। उसका ना एजुकेशन देखो, उसको वो देखो, वो क्या है, वो उधर देहात लोग बस ये पानी बंद करते, उसके पास है शुगर भी इन लोगों के पास है, बेचारे वो क्या करें, ना पानी है ना कुछ है, ना सेहत है उधर, ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं बना है उसने। फिर उसके बातें देखो बिलावल की, उसके सीएम की बातें देखो, कैसे बातें करते हैं यार। इधर के फैसले लंदन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इधर के फैसले नवाज शरीफ कर रहा है, वो भगोड़ा है, वो चोर है, वो ये पाकिस्तान के फैसले नहीं करना चाहिए उसको। वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आकर जो है वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे नवाज शरीफ। कब पिछले 3 महीनों से वो कह रहे हैं नहीं आ रहा, कब आएगा वो तो उधर चुपके से बैठा हुआ, कभी कहते हैं ये खराब, ये जगह खराब है, कभी कहते क्या कहता है, कभी क्या कहता है। अभी तक तो उसने ना आने के अभी तक तो वो नहीं आया। पीडीएम के मुताल्लिक तो कहा है हमने कि ये आपस में अपनी चोरियां छुपाने के लिए मिले हुए हैं, आवाम के लिए नहीं, आवाम के मुफाद के लिए नहीं। इमरान खान के मुखालिफ नहीं है ये तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक दूसरे का जो है वो साथ दे रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि एक दूसरे को पता है, खबर है हमें रहजनों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। माशाल्लाह अच्छी खासी तगड़ी मूछें रखी हुई हैं राना सनाउल्लाह के, फैसलाबाद से ही है ना? राना सनाउल्लाह से ना मिलाएं, मूछें तो उसकी भी बड़ी खूबसूरत तगड़ी है। मूछे उसकी खूबसूरत है लेकिन उसका करदार खूबसूरत नहीं है, वो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। अगर कोई आवाम के लिए हो तो फिर तो हम उसको कह सकते हैं कि ये आदमी आवाम के लिए है, तो ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं है। MQM है तो वो अपने मुफाद के लिए है, पीपल पार्टी है तो अपने मुफाद के लिए है, फजल रहमान है तो अपने मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए कटे, अवाम के मुफाद के लिए तो ये आदमी है सिर्फ जिसका नाम इमरान खान है। अगर इमरान खान ने भी कोई ऐसा काम किया जिससे आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप मुखालफत करेंगे खान साहब के उस फैसले की? सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पर जो बुज़दार का उनका मामला था ना, कि बुज़दार को उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया था, तो वो खुद प्लेयर हैं, उनको चाहिए था कि आगे अगर दुनिया का फास्ट बॉलर है ना तो ओपनर रमीज़ राजा को भेजना चाहिए था कि ना कि बॉलर को किसी को। यानी उनके उस फैसले से मैं उस फैसले से मुतमिन नहीं हूँ, खान के उस फैसले से मुतमिन नहीं हूँ। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।